السلام علیکم دوستو، جب بھی ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے جس میں دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، بدعنوانی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ہے۔ ان سارے معاملات کے باوجود ہم اپنے ملک سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ان تمام انتشاروں کے بیچ ہم اپنے مناظر کی خوبصورتی کو بھول گئے ہیں۔ پاکستان بے پناہ خوبصورت مقامات سے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک بار پھر سے اپنے ملک سے پیار ہو جائے گا۔ اگر آپ سیاح ہیں تو آپ کو ان جگہوں کی فہرست بنانی ہوگی جہاں آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گورکھ ہل سندھ میں برف باری خیالی تصورات کی طرح لگتا ہے، لیکن نہیں، سندھ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سردیوں میں بارش اور برف باری ہوتی ہے۔ گورکھ میں 2008 میں اس قدر برف پڑی کہ پہاڑ مکمل طور پر برف کی پرت بن گیا۔ گورکھ ایک قدرتی مرتبہ ہے جو 5688 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اور یہ کیرہر پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے جو مغرب میں بلوچستان کے ساتھ پورے سندھ کی سرحد پر محیط ہے۔ بہاولپور پنجاب میں شاہی تاریخی عمارتوں، یادگاروں اور پارکوں کا ایک خزانہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بہاولپور دریائے ستلج کے بائیں کنارے پر واقع ایک خوبصورت شہر ہے۔ صحرائی علاقوں کے ساتھ ساتھ بہاولپور سرسبز باغات کی سرزمین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو آپ کی آنکھوں کو سکون بخشتا ہے، جبکہ شاندار محل آپ کو متاثر کرنے میں ناکام نہیں رہتے۔ گانچے ڈسٹرکٹ گلگت بلتستان کا ضلع گانچے اپنی خوبصورت وادیوں اور آبادکاریوں کی وجہ سے مشہور ہے، جو انتہائی مہمان نواز مقامی لوگوں اور دریا کی سیراب زدہ زمینوں پر آباد ہے۔ ضلع میں مرکزی مقام خپلو ہے، جو ایک قدرتی منظر ہے جس میں اونچے مقام، نیلے پانی اور بہاؤ بہہ رہا ہے۔ دریائے شیوک کے کنارے پر واقع اس چھوٹی سی آبادی کے لوگ گرم جوشی اور محبت کرنے والے ہیں، جیسے وہ صدیوں پہلے تھے۔ خپلو سے تھوڑا آگے جا کر منحنی سڑک دریائے شیوک کی ڈلٹا تک جاتی ہے، جہاں بجری سے بھرے میدان میں ندی بہتی ہے۔ ماشا بن پہاڑی کی چوٹی پس منظر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ رورل ایریاز نیئر پنجاب ریور زرخیز زمین اور سرسبز و شاداب کھیتوں سمیت پنجاب کو انگنت نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ قدرت نے پنجاب کو ہر موسم کے رنگوں سے نوازا ہے، کیونکہ سردیوں میں چاروں طرف پھیلے موسم بہار کے رنگ ختم ہوتے ہیں۔ سید مہدی بخاری کے مطابق سیالکوٹ جو دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے، اسے کاریگروں کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ مبارک ولیج کراچی مبارک کراچی میں ماہی گیروں کا دوسرا بڑا گاؤں ہے۔ گڈانی بلوچستان سے متصل زمین سنہری پہاڑیوں اور فیروزی صاف پانیوں کے ساتھ آباد ہے۔ شہر کے انماط سے دور یہ جگہ آپ کو بہت محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہے۔ کرتھر ایریا کرتھر رینج سندھ سے بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہے، جو دونوں صوبوں کے مابین سرحد کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ خطہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بھرپور تاریخ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ 150 میل تک پھیلے ہوئے یہ کئی نہروں، چشموں اور تاریخی مقامات کی وجہ سے سیاحوں کا ایک مثالی مقام ہے۔ وائٹ پیلس سوات وائٹ پیلس مرغزار ضلع سوات کا واحد تفریحی مقام ہے، جو مینگورہ شہر سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح نہ صرف قدرتی خوبصورتی اور خوشگوار موسم کے لیے مرغزار کا رخ کرتے ہیں، بلکہ ریاست سوات کے دور میں تعمیر ہونے والے تاریخی وائٹ پیلس کا بھی دورہ کرتے ہیں۔ وائٹ پیلس کو 1941 میں تاج محل میں استعمال ہونے والے سنگ مرمر سے تیار کیا گیا تھا۔ ایون اینڈ بمبوٹ ویلی ایون ضلع چترال کا ایک گاؤں ہے جو دریائے بمبوٹ کے سنگم پر واقع ہے۔ شہر کے 12 کلومیٹر جنوب میں گاؤں کے آس پاس پہاڑوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وادی ایون کے ساتھ وادی بمبوٹ ہے، یہ کیلاش وادیوں میں سے ایک ہے۔ وادی بمبوٹ ایک سرسبز وادی ہے جس میں سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں جو آپ کو سکون اور خلوت کا احساس دلاتے ہیں۔ پائے شوگران نے سیاحوں کی آمد کو دیکھا تھا، جو اس خوبصورتی کو پامال کرتے تھے اور جھنجھوڑا کرتے تھے۔ سریپائے بندوکش کے سب سے اوپر ایک سبز سطح مرتفع کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ بادل اور دھند کثرت سے یہاں پیوست رہتے ہیں۔ یہاں آپ کو میٹھے پانیوں سے بھرے متعدد چھوٹے چھوٹے تالاب نظر آتے ہیں۔ ہر طرف جنگلی پیلے رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ مکرا چوٹی کے پس منظر میں سریپائے کے میدانوں کی خوبصورتی زندگی میں آ جاتی ہے۔ راما میڈو
راما ویلیج سے تھوڑا آگے جو استور سے 11 کلومیٹر دور ہے ایک خوبصورت اور پرسکون میدان ہے جس کا نام راما میڈو ہے۔ اگر آپ کبھی اپنے آپ کو صاف ستھرا برف سے دودھ سفید پانی ندیوں میں بہتا، بھیڑ اور گائے سکون سے چر رہے ہوں، دیودار کے درخت پس منظر میں چونگلا کی برف سے ڈکی چوٹی اور نانگا پربت کا جنوبی خطہ نظر آتا ہے تو آپ شاید راما میڈو میں ہیں۔ دیوسائی پلینز، دیوسائی کراکرم اور مغربی ہمالیہ کی حدود پر واقع اور کسی بھی مقام پر یہ سطح سمندر سے 4000 میٹر سے کم نہیں ہے۔ یہ علاقہ 8 ماہ تک برف سے ڈکا رہتا ہے، باقی سال یہ رنگ برے خوبصورت پھولوں کی میزبانی کرتا ہے، لیکن 3000 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس مرتفع پر ایک بھی درخت نہیں ہے۔ شیوسر جھیل بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ گہرے نیلے پانی پس منظر میں برف سے ڈلے ہوئے پہاڑوں اور سرسبز و شاداب جنگلی پھولوں کی روشنی موسم گرما میں اس طرح کا نظارہ پیش کرتی ہے کہ زندگی بھر کوئی خوش رہتا ہے۔ گوجل ویلی، وادی گوجل چین اور افغانستان کی سرحد سے ملتی ہے۔ اس کی سرحد خنجراب میں چینی سرحد سے ملتی ہے جو سطح سمندر سے 15397 فٹ بلندی پر واقع ہے اور سارا سال برف سے ڈکا رہتا ہے۔ شمال مغرب میں چیپرسن ہے جس کی سرحد افغانستان کے علاقے واہان سے ملتی ہے۔ واہان کا رقبہ تقریباً 6 مربع میل ہے جس کے بعد تاجکستان کا آغاز ہوتا ہے۔ شاہراہ کراکرم جو پاکستان کو چین سے جوڑتی ہے وہ وادی گوجل سے ہو کر گزرتی ہے اور خنجاب سے چین میں داخل ہوتی ہے۔ شنگریلا ریزارٹ سکردو، پاکستان کے انتہائی شمال میں سکردو اور گلگت بلتستان کی وسطی وادی خوبصورتی اور سکون کی ایک مظہر ہے۔ شاہراہ کراکرم پر جگلوٹ کے بعد ایک تنگ سڑک سکردو کی طرف مڑ جاتی ہے۔ 7 گھنٹے کے سفر کے دوران آپ کا کئی ندیوں، چشموں اور مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے اوپر تعمیر شدہ لکڑی کے پل کو عبور کرنے کے بعد آپ شنگریلا پہنچ جاتے ہیں جو سیاحوں کے لیے زمین پر جنت ہے۔ نیلم ویلی، آزاد کشمیر، انڈیا اور کشمیر کے کرن سیکٹر کی دوسری طرف مظفر آباد کے بالکل شمال میں تاؤ بڑ تک ایک وادی 240 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نیلم ویلی جسے بلیو منی ویلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آزاد کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے اور اس میں متعدد میٹھے پانی کے دہارے، جنگلات، سرسبز پہاڑ اور ایک ندی ہے۔ یہاں موتیا بند پہاڑوں سے گر رہا ہے۔ ان کا دودھیا سفید پانی سڑکوں پر بہتا ہے اور چٹانوں پر چھلکتا ہے۔ نلٹر ویلی، نلٹر اپنی رنگین جھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ گلگت سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ ذائقہ دار آلو کی کاشت یہاں کی جاتی ہے۔ دیودار کے درختوں سے ڈکی ہوئی یہ وادی اس دنیا کا حصہ معلوم نہیں ہوتی۔ اگر آپ واقعی میں اس دنیا میں جنت کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم ایک بار نلٹر کا وزٹ کریں۔